میں نے صرف اور صرف 3 سوال کرنے ہیں. جی سر. چوتھا میرے پاس کوئی نہیں ہے کرنے کے لیے. جی 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 جی. کتابوں سے الجھانا یا ایک دوسرے کی تضلیل کر کے اپنے فرقے کو سچا ثابت کرنا، یہ اللہ اور اس کے رسول کو بالکل پسند نہیں ہے، جی. اور تفرقات امت کا ذریعہ ہیں یہ باتیں. کوئی سنی ہے تو وہ اپنے گھر میں ہے، آپ بازاری گفتگو نہیں کریں ان سے. کوئی شیعہ ہے اپنے گھر میں ہے، بھائی اسے بازاری گفتگو نہیں کریں، جو انہیں سمجھ آیا وہ کر رہے ہیں. صحیح. مسلمان کی حرمت 100 کعبوں سے زیادہ ہے. مومن. میں ریکویسٹ کروں گا کہ بات یہ ہے کہ آگے آپ بخاری کا ایک حوالہ دے رہے تھے، جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت ان کی زندگی میں دے دیں. ان سے کچھ غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی. ہم کون سے تب پیدا ہوئے تھے اور کون سی حدیث نبی پاک کے دور میں لکھی گئی تھی؟ آپ نے تو خود منع بھی فرمایا تھا، بعد میں اجازت دی. بنو امیہ کی لکھی ہوئی حدیثیں آپ بیان بھی کریں گے، ان سے آپ سنت بھی ثابت کریں گے، اور بعد میں ان کو گالیاں بھی دیں گے. اب ریکویسٹ یہ ہے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ تعظیم سیکھیں. فلاں کافر فلاں آپ نے کافر 3 سوال اقبال نے کرنا ہے فرمایا جناب. تھا. آپ نے 3-4 سوال کرنا ہے یا تقریر کرنا ہے جناب بادشاہ صاحب، یا مجھے نصیحت کرنے کے لیے تشریف لائیں؟ اگر نصیحت ہی کرنا ہے تو پھر میں نے ابھی آپ کو نصیحت کرنا ہے نا. اب میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں. نہیں بادشاہ صاحب، میں آپ کو نصیحت، میں نے بھی آپ کو نصیحت کرنا ہے. آپ کو نصیحت لینی چاہیے. دیکھیں آپ پہلے آپ دیکھیں ہمارے ہر ایک کے نصیحت نہیں لینے والوں میں سے. اب آئی آل رسول پنجتن پاک 12 امام علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جو بھی سر پہ پگڑی رکھے کہتے ہیں میں سید ہوں، میں ان کے اتباع، ان کی ہمارے ان سے لینا اب اگر تو آپ نے کمالی کوئی مائک ضروری نہیں میوٹ ہوتی. کرنا ہے، اگر آپ نے مائک میوٹ کرنا ہے، اگر آپ نے مجھے اتارنا ہے، نہیں آپ بات کریں، تو بھائی بات کریں. آپ میری بات کا جواب نہیں چلیں دے علامہ سکے. صاحب 1 منٹ آپ کو ان کو بولنے دیں، بولنے دیں. چلیں جی. جن آپ کو بولیں، حضور نے مقدمہ رکھیں فرمایا اپنا. جنتی، جن کو حضور نے فرمایا جنتی، اور جی جی سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 100 نکال کے ابھی پڑھ کے سب کو سنائیں. 101 بھی پڑھو نا وہ اس کے سارے بعد. مرتد ہو گئے. ہاں بالکل، منافقین مرتد. ابھی پڑھ لیں، پڑھیں نا، پڑھیں، سب کو پتا چلے. آپ پڑھیں، ہمیں بھی پتا چل جائے، چلے ہماری اصلاح کر دیں. آپ نے تو سید سے نصیحت نہیں لینی، میں تو لینے کے لیے بیٹھا ہوں. مجھے دے دیں نصیحت. ٹھیک ہو گیا، لے لیں جواب، لے لیں. بخاری تو بعد میں پیدا ہوا. جواب لے لیں، اتنی سی بات کا جواب لے لیں. صحیفہ تو صادقہ سے آپ کے پاس بات ہے جہاں سے شیعہ ثابت ہو. جناب آپ کا کوئی سوال ہے ہمارے لیے؟ انہیں نا، میں نے کہا کہ جن کو رسول فرمائے کہ یہ جنتی ہیں، ان کو بخاری کہے یا مرتد ہیں، اور آپ کہیں مرتد ہیں، قرآن کہے وہ جنتی ہیں. دیکھیں آپ نے خود پھر کہا، آپ کی مانوں، قرآن کی مانوں یا ان کی مانوں؟ آپ سن لینا. دیکھیں آپ نے خود شروع میں کہا کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے نہیں دیکھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں احادیث نہیں لکھی گئی، اور آپ کی عقل اتنی ہے ماشاءاللہ کہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع کیا کہ میرے احادیث نہ لکھو، تو بخاری مسلم کافر ہوئے نا. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع کیا، آپ کی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ مسلم نے میری حدیث نہ لکھا کرو، تو پھر آپ کا مذہب ہی باطل ہے، کیونکہ آپ کس کی اتباع کرتے ہو؟ بخاری مسلم میں. نہیں میری بات نہ کاٹو شیخ، میری بات نہ کاٹو، میری بات نہ کاٹو. اب میری باری ہے، میری بات نہ کاٹو، بات نہ اس کا. ایک منٹ، یہ بڑے بدتمیز ہوتے ہیں یہ بھائی، جب مرضی یہ شروع ہو جائے شور شرابہ کریں گے اور غلط روایات بیان کریں گے. شور شرابہ آپ کر رہے ہیں، جو آپ خود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میری حدیث نہ لکھو، تو یہ بخاری نے کس لیے لکھا ہے؟ اس کو کیوں صحیح کہتے ہو؟ سب سے پہلے تکفیر کرو بخاری کی، تفسیر فاسق ہے. اس نے کیوں حدیث لکھی ہے؟ اور اس لکھی ہوئی حدیث کا آپ کیوں اتباع کرتے ہو؟ آپ کا مذہب ہی باطل ہے، کیونکہ جب حدیث لکھنا ہی حرام ہے تو لکھی ہوئی حدیث کا آپ اتباع کیسے کریں گے؟ جی صاحب، 1 منٹ علامہ صاحب ادھر لکھا ہے کہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی. آپ شیعہ کتب سے اگر آپ شیعوں سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں نا، نعوذ باللہ، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. 1 منٹ جواب نہیں دے رہے تو بھائی غلط ملت کری جا رہے ہیں. سارا معاملہ ہی
کوئی حدیث جو رسول اللہ کے دور میں لکھی گئی ہے وہ ثابت کریں کہ یہ رسول اللہ کے دور میں لکھی گئی ہے، رسول اللہ نے منع نہیں فرمایا تھا۔ آپ اگر سنیں گے تو ہم آپ سے بات کریں گے، اگر آپ ہر دفعہ ہماری بات کاٹیں گے تو آپ سے گفتگو ناممکن ہوگا نا۔ علامہ صاحب ایک منٹ پلیز دیجیے، ہم بھی ادھر بیٹھے ہیں، کیسے ہیں، ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں، آپ ذرا اگر ان کو بات کرنے دیں۔ ایک منٹ، ابھی وہ شاہ صاحب، بادشاہ صاحب پلیز آپ ان کا نا رپلائی لے لیں، وہ 1 منٹ آپ ان کو نا مسلسل یا 2 منٹ ان کو جواب تکمیل کرنے دیں، آپ کو اس طرح موقع ملے گا، اس طرح بات سمجھ آئے گی۔ وہ بات سنیں، ریکویسٹ یہ ہے، بعد میں انہوں نے شور شرابہ کر کے کہنا ہے سارے ہی غلط ہیں اور میں ٹھیک ہوں۔ نہیں آپ کا جواب یا لیں تو گے، اس روش سے باز آئیں، کوشش کرتے ہیں، یا اس روش سے باز آئیں، یا سامنے صحیح سے جو طریقہ ہے نا مناظرے کا، نہیں میں درمیان میں کوشش اسی میں کرتا ہوں نا۔ ایک جواب لیں، ایک دے دیں، بات ختم ہوتی ہے۔ جی اللہ آپ کو سلامتی دے، اللہ سلامتی دے، آپ تحمل رکھیں، انشاءاللہ بات بڑے سلیقے سے کرنی چاہیے۔ میں تحمل میں ہوں، جو قرآن کو پیچھے دھکیل کے حدیث کو آگے کر رہا ہے، حدیث بنو امیہ کی لکھی ہوئی ہے، بخاری اور بنی امیہ کی لکھی ہے۔ آپ رک جائیں نا پلیز ٹھیک ہے، 1 منٹ۔ اچھا علامہ صاحب آپ نے ان کا سوال سمجھ لیا ہے؟ جی سمجھ لیا، حسن اللہ یاری صاحب، ہاں جی سر سمجھ گیا۔ جو انہوں نے پوائنٹ ریز کیا نا کہ بھئی سمجھ جو گیا جی، جنتی سمجھ ہیں، گیا۔ ہاں اب ٹھیک مجھے ہو بات گیا، کرنے دینا۔ اور سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 کا حوالہ دیا ہے۔ اب آپ جواب دیں کہ بھی آپ جو اللہ جنتی کہہ رہا ہے اور آپ اپنا نقطہ نظر الگ ان سے رکھتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ یہ اللہ کی مانے یا آپ کی مانے؟ جی سر، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامتی دے۔ اب میں شروع کرتا ہوں، بات کرتا ہوں، تو ان سے گزارش یہ ہے کہ میری بات کو یہ نہیں کاٹیں گے۔ کتنے منٹ کریں گے سر آپ بات؟ 2 منٹ بات کریں گے، زیادہ نہیں۔ چلو 2 منٹ میں بہت 3 مکمل، منٹ میں یہ ٹائم لگاتا ہوں، پلیز دیکھیں یہ اچھے ان کو طریقے سے بات ہو جائے۔ ہاں جی، سید بادشاہ کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ جب کسی فرقے سے بات کرتے ہیں تو ان کے لیے جھوٹی حدیث نہ لائیں، ٹھیک ہے نا؟ کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بات ہی ختم ہے۔ اگر ہم ان باتوں کو مانتے ہیں، اب بادشاہ عقل ہے آپ کی، پگڑی تو آپ نے لگا دی ہے ماشاءاللہ، اتنا کہ آپ کو سمجھ نہیں آئی، اتنا نہیں سمجھ آئی کہ شیعوں کے نزدیک یہ حدیث بات پھر شروع ہو گیا بھائی، پھر شروع ہو گئے، خاموش ہو جاؤ نا، بات کرنے دو بھائی۔ اور بھائی آپ کو اتنا نہیں معلوم کہ شیعوں کے نزدیک یہ جھوٹ ہے یا روایات؟ آپ کسی قوم سے اگر گفتگو کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلانی شخص فی الجنہ، تو بات ہی ختم ہے۔ اور بھائی اگر بات یہ ہوتی تو سب نزاعات ہی ختم ہوتے نا۔ اگر ہم کو مانتے کہ ابوبکر عمر جنت میں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نزاع ہی نہ ہوتا۔ وہ دکھاؤ نا ہمارے لیے کوئی حدیث، صحیح حدیث یا کتاب سے دکھاؤ۔ اتنا ان کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کی احادیث ہمارے نزدیک جھوٹی ہیں۔ بھائی جھوٹ سمجھتے ہو؟ جھوٹ، کذب، فراڈ، جعلی سمجھتے ہو؟ یہ جعلی حدیث ہیں۔ آپ نے خود کہا ہے کہ اس کو بنی امیہ نے لکھوائی ہیں۔ آپ نے خود کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری حدیثیں نہ لکھو، تو بخاری نے فراڈ کیا نا حدیث کتاب لکھی ہے؟ آپ کے سب، آپ کی اپنی بخاری میں لکھا ہے کہ میری احادیث نہ لکھو، اور پھر انہوں نے احادیث لکھی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ بخاری مسلم یہ سب یہ سنت کے خلاف ہے، لکھنا ہی نہیں چاہیے تھا، یعنی دین ہی نہیں ہونا چاہیے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے مذہب میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دین کی تباہی کی بنیاد رکھی ہے کہ نہ لکھی جائے، نہ لکھی جائے تو محفوظ نہیں ہوگی، محفوظ نہیں ہوگی تو آگے والی نسلوں کو نہیں پہنچے گی۔ تو عرض یہ ہے کہ ہم ابو بکر عمر کو فی الجنہ نہیں مانتے، اور یہ کہ ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ، یہ کوئی شخص اس طرح کے جملے بولتا بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ بیٹھا نا، وہ آپ اس طرح نہیں کہیں گے کہ یہ جنت میں ہے، آپ کہیں گے یہ جنت میں جائے گا۔ ابھی کوئی شخص مدینے میں ساتھ بیٹھا ہے، گلی میں بیٹھا ہے، مسجد میں بیٹھا ہے، ہم نہیں کہتے یہ جنت میں، یہ کہتے ہیں جنت میں محشور ہوگا، یہ جنت میں داخل ہوگا، اس طرح کہیں گے۔ یہ جو جس نے یہ جملے بنائے ہیں وہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد والا شخص ہے، اس کی ذہن میں ابھی دنیا میں یہ شخص بیٹھا ہے، ابو بکر عمر دنیا میں نہیں ہے، آخرت میں، تو اس نے کہا کہ ابو بکر عمر جنت میں، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دیتے ہیں، جیسے آپ نے خود نے کہا کہ بنی امیہ کی بنی ہوئی حدیث ہے۔ بنی امیہ شیعت ہے، اور شیعہ اماموں کے پیروکار تھے، بنی امیہ شیعوں کے قاتل تھے، ائمہ تحرین علیہ السلام کے قاتل تھے، ابو بکر عمر کے ماننے والے تھے۔ بنی امیہ نے اگر حدیث بنائی ہے، جھوٹی حدیث بنائی، وہ ابو بکر عمر کے فضیلت میں بنائیں گے، ابو بکر عمر کے تائید میں، آپ کے مذہب کے تائید میں بنائیں گے، شیعوں کی تائید میں نہیں بنائیں گے۔ ٹھیک، اب السابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ ایک منٹ انہیں روک لیں، اب آپ رک جائیں، یہاں پر جواب لے لیں، میں بعد میں انہیں آرام سے سنوں گا جیسے ابھی سنا ہے۔ شاہ صاحب، سید صاحب، سر ایک تو آپ نے جو حدیث ہے وہ ایک تو آپ نے موقف یہ کیا کہ وہ اس طرح ہم ان کو نہیں مانتے، آپ اس پر کوئی جرح وغیرہ بھی نکال لیں
اگر جو جرا ہے ہمارے پوائنٹ آف ویو سے سنیوں کی ایک. اور اب میں نا شاہ صاحب کو کہتا ہوں کہ وہ رسپونڈ کریں. بات سنیں منٹ پہ بخاری کا حوالہ دے رہے تھے, میں اس لیے بولا ہوں. جی بولے, لیکن جس کو رسول جنتی کہہ دیں وہی جنتی ہے. 2 منٹ بولے. وہ یہ قرآن گواہ ہے, جس کو رسول فرمائے جنتی وہ جنتی ہے. اچھا, نہ حسن اللیاری صاحب نے جنت دینی ہے, نہ آپ نے نہ میں نے. جی آگے چلیں. قرآن سے اپنی امامت ثابت کریں کہ امامت کہاں پہ آئی ہے قرآن میں. جی امامت کی دین کی جو بنیاد ہے, تو قرآن میں اس کا نام کیوں نہیں ہے امامت کا؟ جی یہ اگلا سوال ہے. آپ اور مزید بات کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کس کہاں سے کہاں چلا گیا؟ کر لینا, ابھی ٹائم کہاں سے کہاں چلا گیا. تو جتنی گفتگو انہوں نے علامہ صاحب نے کی, آپ کو مزید کریں بات. میں نے کہا کہ اب جب اس بات کو آپ نے کہا چھوڑیں, تو میں نے چھوڑا ہے, لیکن میں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جس کو رسول جنتی کہہ دیں, نہ بخاری کی جرت ہے, نہ آپ کی, نہ میری, نہ حسن اللیاری کی, کہ اسے جہنمی کر سکیں. جی نہ جنت کسی کی میراث ہے. دوسری بات جو میں بات لے کر آیا ہوں وہ یہ قرآن سے بتائیں کہ یہ جو دین کی بنیاد انہوں نے قرآن میں جو امامت پہ رکھی ہوئی ہے, قرآن میں امامت کہاں پر ہے؟ ٹھیک ہوگی. جو دوسرا آپ کا سوال آ گیا, کمپلیٹ ہو گیا. جی علامہ حسن اللیاری صاحب جو پوائنٹ انہوں نے ریز کیا, وہ پہلا تو انہوں نے جو آپ نے جواب دیا اس پر, تو انہوں نے کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی کہا ہے, اور کوئی ان کو یہ قرآن مجید نے کہا ہے. قرآن پاک جی دیکھیں قرآن مجید میں وہ آیت ہمیں یہ دکھائیں. قرآن سے یہ نہیں کہا, آپ بات کو غلط لے رہے ہیں. دوبارہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں لکھا ہے. میں نے کہا ہے کہ دین جو ہے, جس کی امامت جو ہے, وہ قرآن مجید میں کہاں پر ثابت ہے؟ ٹھیک ہو گیا. یہ ایک نیا سوال آ گیا امامت کے بارے میں. اوکے سر, میں نے یہ سوال کیا ہے. اوکے, پچھلے کو تو میں نے ختم کر دیا. ٹھیک ہے, اس پر آپ نے بھی رپلائی کر دیا, انہوں نے بھی اپنا رپلائی دے دیا. جی یہ کدھر ہے جی قرآن پاک میں کدھر ہے امامت, وہ پوچھ رہے ہیں. جی سر, یہ جو کہتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید بادشاہ نے تسبیح اپنے پگڑی میں لٹکا دیا بھائی. لیکن اس کو میں نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ بھائی اگر شیعہ قوم سے گفتگو کرنا ہے تو آپ کو شیعہ حدیث لانی ہوں گی. کرے گا, رکو, صرف سوال کا جواب دینا. میری بات میں بیچ میں نہ بولو, میرے بیچ میں نہ بولو, اپنی باری میں بولنا, اپنی باری میں بولا. بھائی اپنی باری میں بولو. کیوں دوسرے پر جا کے ٹیچر اچھال رہے ہیں؟ شاہ جی سن لو بات. تسبیح تو پگڑی پہ لٹکا دیا. میں روکتا ہوں, یہ کہاں کی سنت ہے؟ ان کو منع کرتا ہوں, میں ان کے روکتا ہوں. میری ذات آپ کی بات کا جواب ہے. آپ ان کے موتیوں پر بات نہ کریں. یار یہ 100 سال جواب دے لے, یہ نہیں دے مرضی سکتا کی اللہ کے ٹوپی حکم سے. پہنے, آپ ٹاپک پہ ہیں. چلے جی چلے, موتیوں کو چھوڑتے کہہ رہا ہوں, یہ موتیوں دوسرے کو بندے کو سوائے گالیاں آپ نکالنے موتیوں کا ہار اور بھی اس پہن پر لیں بھائی, کوئی تنقید بات. کرنے کے بھی کچھ آتا ہے آپ کو, تو پھر بتائیں نا قرآن میں امامت کی بنیاد کہاں پر ہے؟ ہاں جی, ابھی بات کرنے دے نا, سوال آ ابھی گیا, سوال سن لیا نا بھائی. یہ پھر شروع ہو گئے بھائی اپنی باری میں. میری ذات پہ بات نہیں کریں گے بھائی خاموش ہو جانا. میری ذات پہ بات نہیں کریں گے آپ. نوٹڈ سر, نوٹڈ. میری ذات پہ بات نہیں کریں گے آپ. کیا چیز ہے کہ آپ کے متعلق بات نہیں کر سکتے ان کی ذات پر بات نہ کریں آپ. او بھائی یہ ان کو ایک دفعہ کہہ دیا, سب کو پتہ چل گیا کہ بھائی اگر شیعوں کے سے گفتگو کرنا, یہ کہتا ہے کہ اللہ نے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ فلانی جنتی ہے. اور کب آپ نے شیعہ حدیث دکھا دیا, وہ ادھر دیکھو, وہ سید بادشاہ کہتے ہیں میری ذات کے متعلق گفتگو نہ کو. آپ کو اتنی بات سمجھ نہیں آئی, سب کو سمجھ آ گئی کہ بھئی اگر شیعوں سے گفتگو, ہم نے 10 دفعہ کہہ دیا کہ فراڈ ہے, جھوٹ ہے, آپ کی کتابیں ہیں. آپ کے اپنی, میں نے کہہ دیا, آپ نے خود بولا ابھی کہ بنی امیہ نے لکھوائی ہے. اور بنی امیہ شیعوں کے حق میں حدیث لکھوائے گا یا ابو بکر عمر کے حق میں حدیث لکھوائے گا؟ خاموش, میری باری ہے, میری بیچ میں نہ بولو. خاموش, تو چپ کرے. ٹھیک ہے نا, بنی امیہ کس کے حق میں حدیث بنائے گا؟ تو حوالے کیوں دیتے ہیں ان کی لکھی ہوئی کتابوں کے؟ اس لیے کہ وہ آپ کا کمر کاٹنے کے لیے, آپ کا غلط دبانے کے لیے. بتائیں ان کی کتابوں کے حوالے کیوں دیتے ہیں؟ بھائی ان کی جو باتیں صحیح ہوتی ہیں وہ ہم نقل کرتے ہیں آپ کے لیے, غلط باتیں نقل کیا ہے امامت کو قرآن سے. بھائی یہ بات نہیں کرنے جا رہا نا, دایا بایا نہیں بھاگنے نہیں دوں گا. اب بھائی بیچ میں نہ بولو نا. دکھا دیں بس. بالکل سید بادشاہ نہیں بولوں گا, صرف کسی ٹاپک پہ بات کرو گے نا. بنو امیہ کی طرف چلے گے آپ.
بالکل ٹاپک پہ رہیں گے. نہیں, جب اس کی باری آئی تھی نا تو اس نے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلان فلان کو جنتی بولا ہے, تم اس کا جواب دینا میرے حق بنتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ ان کو آپ سمجھائیں کہ میری گفتگو میں بات نہ کاٹیں. پھر شروع ہو گیا, پھر شروع ہو گیا, پھر شروع ہو گیا, بات نہ کریں نا میرے بیچ میں. سوال کا جواب دیں, موضوع پہ رہیں. آپ نے بولا ہے نا, آپ نے جو باتیں کی ہیں وہ سب میں نے نوٹ کی ہوئی ہیں. آپ نے صرف ایک سوال نہیں کیا, آپ نے کئی باتیں کی ہیں, میں اس کا جواب دے رہا ہوں. ہاں بالکل اس کو میوٹ رکھیں. تو اس کو یہ سمجھ نہیں آئی, کہتا ہے اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا فلان فی الجنہ, تو پھر کوئی اس کو جہنمی نہیں کہہ سکتا. اب بھائی وہ آپ پہلے ثابت کریں نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا فلان فی الجنہ. وہ جو جب ثابت ہی نہیں کر سکتے, آپ کہتے ہیں بخاری میں لکھا ہے. اور بخاری میں تو آپ نے خود کہا کہ بخاری کو بنی امیہ نے لکھوا دیا. بنی امیہ پھر شروع ہو گیا, پھر شروع ہو گیا بھائی. نہیں ہوتا نا اس طرح گفتگو, سید بادشاہ اس طرح گفتگو نہیں ہو سکتا. آپ پہلے تمیز سیکھیں. اب موتیاں آپ نے پگڑی پہ لگا دیا ہے, لیکن آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. محمد کی مثال دینا, آپ سید شریف کی مثال دینا, آپ شیخ صدوق کی مثال دینا, آپ علامہ صدوری کی مثال دینا, آپ شیخ حسیر کی مثال دینا. اب بھائی یار یہ پگڑی پہ تو آپ نے تصویر باندھ دی. اب بھائی کچھ سب ہمیں بات کرنے بھی دو, کوئی تمیز بھی سیکھو, دوسروں کے بات نہیں کاٹتے. کہتے میرے ذات کے متعلق بات نہ کرو, شرم کرو یار سید بادشاہ, بات کرنے دو نا. سوال کیا آپ سن لو, سامنے والے کیا رہا ہے, بات کرنے نہیں دے رہا, تو پھر خاموش ہو جاؤ نا. یہ 5 منٹ کے لیے تم خاموش ہو جاؤ, ہو سکتے ہو خاموش, وعدہ کرتے ہو. جی کریں. ہاں, یہ پنجاب کے کسی گاؤں میں جب وہ ان کا اپنی گفتگو ہوتی ہے نا ان کے اپنے نوکروں سے, یہ سمجھتا ہے کہ ہر جگہ وہی ہوتا ہے. علامہ صاحب جی صاحب, سوری, آپ نے سر پلیز آپ نے پگڑی کی بات نہیں کرنی, کوئی اس طرح کی پگڑی ہم جس طرح کی مرضی. ٹھیک ہے, میری گفتگو پر نہیں کاٹے گا. اگر کاٹا تو میں پگڑی کی بات کروں گا. نہیں کاٹیں گے. موتیوں کی بات اگر کاٹا تو میں موتیوں کے مذاق اڑا دوں گا. صحیح ہے, ٹھیک. اچھا, تو انہوں نے کہا کہ آیہ نمبر 100 سورہ توبہ میں اللہ نے ابو بکر عمر کو جنتی بولا. یہ ملاحظہ کریں ناظرین کرام, یہاں پہ کہاں ابو بکر عمر کا نام ہے؟ مجھے ابو بکر عمر کا نام دکھاؤ, کہاں ہے ابو بکر عمر؟ اس میں مومنین کا ہے. پھر شروع ہو گیا جی, پھر شروع ہو گیا جی. دونوں پڑھو حضرت شاہ صاحب, آپ بات کرنے دیں. موتی اب بھائی تسبیح اتارو, پگڑی سے تسبیح اتارو. بات کاٹو گے تب تسبیح کا مذاق اڑا دے گا. یہ دیکھو حالت یہ ہے, تسبیح لگا دی ہے بھائی. آپ اس میں تسبیح اتارو پگڑی سے, ابو بکر کہاں ہے عمر, اس میں علی بھی دکھا دیں. تسبیح لگائے, بات کاٹو گے تو تسبیح اتروا دیں گے. ہمیں بھی سمجھائیں نا, اس میں علی دکھا دیں آپ. اور بھائی مجھے بات کرنے تو نا, میری باری ہے, دکھانا میرا کام ہے. بات کر ہی نہیں سکتا یار تو, میں بات کرنے دیں گے تو کر سکیں گے نا. امامت کہاں ہے قرآن میں, یہ ثابت کرو. وہ آ جائیں گے, پہلے اس کا تو جواب دے دینا. سورج توبہ کا آیہ نمبر 100. یہ ڈرامے کہاں سے آ گئے, یہ بتائیں اس کا کس کے بعد. وہ مرحوم معین اختر تھے نا, اس کو اس کے ساتھ لگا دیتے بھائی. یہ بالکل کیریکٹر ہے, کامیڈی کیریکٹر معین اختر والا. سید بادشاہ آپ جو ہے نا وہ پاکستان کے کسی ڈرامے میں ایک پگڑی لگا کے نا. علامہ صاحب اتنا امپورٹنٹ سوال انہوں نے ریز کیا, تو بات کرنا امپورٹنٹ سوال جواب میں کیسے دے سکتا ہوں کہ اگر وہ بات ہی کاٹ دیتے ہیں ہر دفعہ. چلیں وہ کریں بات, آپ وہ خاموش ہیں. خاموش ہوں گے بھائی. اچھا, انہوں نے جو آیت ریز کی ہے, اس میں جو صفات بتائی گئی ہیں, والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیها ابدا ذلك الفوز العظیم. یہ اہل ایمان کے صفات ہیں. یہ ابو بکر عمر کے سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھتے, جنہوں نے اللہ کے راستے میں انہوں نے سب سے پہلے اسلام لایا, ایمان لایا. جس نے ایمان ہی نہیں لایا, اس سے کیسے لاگو ہو سکا اس پہ؟ جس نے کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص ہی نہیں رہے, جن کی ہجرت بھی پیسے کے لیے تھی, وہ یہ تو ان پہ لاگو ہی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا, یہ ان کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ. اے مسلمانوں جان لو, آپ کے ارد گرد جو اعراب ہے ان میں منافق موجود ہے. وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ. اور مدینے میں بکثرت ایسے افراد ہیں جو نفاق کے استاد ہیں. نفاق میں انہوں نے ٹریننگ حاصل کی باقاعدہ, ایسے ٹریننگ کی کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ منافق ہیں.
ظاہر میں ایسے سبحان اللہ بسم اللہ نمازیں پڑھتے ہیں، اوے پتہ ہی نہیں چلتا سامنے سے کہ منافق ہیں. لا تعلمهم نحن نعلمهم، ان کو آپ نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں. سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم، ان کو ہم 2 دفعہ عذاب دیں گے اور پھر ان کو عذاب عظیم کی طرف پلٹا دیں گے. قرآن مجید میں سورہ منافقین بھی موجود ہے، ٹھیک ہے نا. اس طرح نہیں ہے کہ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے میں تھا وہ مؤمن مخلص تھا. قرآن صراحت کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس میں ایسے افراد ہیں بہت کثرت کے ساتھ ہیں جو نفاق کے استاد ہیں. اچھا یہ اس کے ساتھ. اب آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید سے امامت دکھائیں، ٹھیک ہے نا. اب سن لو سعید بادشاہ، اب سن لیں، ہماری باری ہے نا. آپ نے سوال کیا، سوال کا جواب لے لو. پھر قرآن مجید سے کہتا ہے امامت دکھاؤ نا. مجھ سے جواب دے دو اگر اسی پہ چلنا ہے تو. قرآن مجید پہ میری باری ہے، بیچ میں نہ بولو نا بھائی، بیچ میں نہ بولو پلیز، خاموش ہو جاؤ یار سعید بادشاہ. پھر میں پگڑی کا ذکر کروں گا. ٹائم ضائع نہ کریں لوگوں کا بھی، ٹائم تو آپ ضائع کر، یہ کیا چیز ہے. اچھا ان کو پی ٹی وی میں کوئی 50-50 کا شو رکھ لیتے ہیں ان کے لیے منیر اختر کے ساتھ. 1 منٹ ہوا ہے ابھی ان کو بات کرنے کا، 2 منٹ بات کرنے دیں ان کو. یہ فرماتے ہیں جناب، 1 منٹ ہوا ہے، 1 منٹ اور دوسرا منٹ شروع ہو گیا، ان کو بات کرنے دے، دوسرا منٹ ان کو مکمل کرنے دے. ہاں ان کو کوئی تکلیف ہے، ان کو 30 سیکنڈ کی تکلیف ہے، 30 سیکنڈ کے بعد یہ دھماکہ ان کا شروع ہو جاتا ہے، یہ تحمل نہیں کر سکتا. سعید بادشاہ سن لو، سعید بادشاہ آپ نے کہا قرآن سے دکھاؤ، تو پہلے سب سے پہلے یہ دیکھو، یہ کتاب ہے صحیح سنن ابن ماجہ، یہاں پہ آپ کے امی عائشہ کی حدیث ہے. آپ سیدنا کہلائیں آپ کو، اپنے آپ کو، جب آپ اہل بیت علیہ السلام کی دشمنوں کے ساتھ دے رہے ہیں آپ سیدنا کہلائیں آپ کو. آپ کی امی جان فرماتی ہیں آیے رجم نازل ہوئی ہے، رضائے کبیر عشر نازل ہوئی ہے، اور یہ میں نے قرآن میں رکھا تھا، قرآن کو میں اپنے بستر کے نیچے رکھ کے اس پہ سوتی تھی، ٹھیک ہے نا. فلما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وتشاغلنا بموته دخل داجن فاکلا، حدیث بھی حسن ہے. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، کیا ہو گیا دماغ چکرا رہا ہے. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو بکری داخل ہوئی ہے، بکری نے اصلی قرآن کو کھا لیا ہے. او بھائی یہ آیات ضائع ہو گئی ہیں آپ کے قرآن سے. پہلی بات یہ ہے قرآن کو کھا لیا ہے. سنو نعوذ باللہ، سنو رکو. انا نحن نزلنا الذکر لہ لحافظون. آیا بھی غلط پڑھ، کیا اللہ آیا بھی غلط پڑھ لیا. کر سکا؟ امی جان سے پوچھو نا، امی جان سے، مجھ سے کیا کہہ رہا، اپنی امی جان سے کہہ دو. اللہ اس کی اپنی امی جان سے کہہ دو، مجھ سے کیا کہہ. اپنے نام کا سیگا نہیں بتا سکتا تو مجھے، میں نے کیسے غلط پڑھ لیا؟ بتا نا کیسے غلط پڑھا ہے. دوبارہ پڑھ کے شاہ صاحب دوبارہ پڑھ کے سنا دیں. دوبارہ آئے سر. اور بھائی جب اللہ نے نازل کیا وہ حفاظت نہیں کر سکا قرآن کی، وہ دوبارہ سنا دو، دوبارہ سنا دو، دوبارہ سنا دو. انا نحن نزلنا الذکر لہ لحافظون، وانا لہ لحافظون، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. آیا غلط پڑھا آپ نے. چلیں کوئی بات نہیں، اب سن لو بھائی، آیت وہی ہے، ترجمہ بھی وہی ہے. ہاں تو پھر ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے بھائی. اس کا مطلب ہے کہ عائشہ صاحبہ قرآن کی تکذیب کرتی تھی. آپ کی امی جان قرآن کی مخالف، قرآن پہ ان کا ایمان نہیں تھا. یہ بھائی خاموش ہو جاؤ نا، بات کرنے دو نا پلیز. اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کی امی جان جو ہے قرآن کے وہ مخالفت تھی، قرآن کی وہ تکذیب کرتی تھی کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت نہیں کیا. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں قرآن مجید سے امامت دکھاؤ. کیوں نام کیوں اہل سنت رکھا ہے؟ جب آپ کہتے ہیں کہ قرآن سے دکھاؤ تو دیکھو کہ آپ کو چاہیے تھا کہ قرآن یا سنت سے دکھاؤ. جب آپ نے کہا صرف قرآن سے چاہیے تو پھر مجھے بتاؤ کہ آپ نے نام کیوں اہل سنت رکھا ہے؟ او بھائی جو کہتا ہے صرف قرآن سے دکھاؤ، نام پھر حق نہیں ہے کہ نام اہل سنت رکھو. پھر نام کوئی پتہ چلا نا سب کچھ ان کا فراڈ ہے. نام بھی اہل سنت انہوں نے فراڈ پہ رکھا. ہم اہل سنت ہیں، ہم اہل سنت ہیں. اب بھائی دیکھو، اب سن لو، یہ دیکھو قرآن سے دکھاتا ہوں. بھائی خاموش ہے، قرآن سے دکھاتا ہے مہاجرین. میں نے پگڑی والے تسبیح اتارو، تسبیح اتارو پگڑی سے. کیا اشتباہ شکل بنائے، تسبیح لگا دی پگڑی پہ، اتارو. یہ دیکھو صحیح مسلم کے قاتل اور حسین علیہ السلام کے قاتل کون پلیز تھے؟ قرآن سے دکھا. امامت دیکھو، امامت دیکھو، امامت تک کو جی. صحیح مسلم، خاموش خاموش. صحیح مسلم
باب فضائل اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عائشہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن تشریف لائے. حدیث نمبر 2424 مسلم میں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے, وہ ان کے پاس کملی تھی, کملی میں زینوں کی شکل بنی ہوئی تھی, کالے اون کی کملی تھی. فجاء الحسن بن علی علیہ السلام فادخلہ, امام حسن علیہ السلام آئے, ان کو کملی کے نیچے داخل فرمایا. ثم جاء الحسین فدخل معه, پھر حسین آئے. یہ اصلی سید ہے, امام حسین علیہ السلام کا نام دیکھ کر منہ صرف کر رہا ہے. اصلی سید کا پتہ چلتا ہے نا. مولا, میرے مولا کا فضائل سن کے اس کا شکل کا رنگ بگڑ گیا. دیکھو یہ کہتا میں سید ہوں. ثم جاء الحسین علیہ السلام فدخل معه, پھر امام حسین علیہ السلام ہوئے, ان کو بھی کملی کے نیچے داخل فرمایا. ثم جاءت فاطمہ سلام اللہ علیہا فادخلها, پھر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آئیے, ان کو کملی کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داخل فرمایا ہے. نقلی سید کا پتہ چل رہا بھی. ثم جاء علی علیہ السلام فادخلہ, پھر امام علی علیہ السلام تشریف لائے, ان کو بھی کملی کے نیچے داخل فرمایا ہے. ثم قال, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی, انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سب کو کملی کے نیچے داخل فرمایا. پھر اس آیت کی تلاوت کی ہے, انما یرید اللہ, یہ اللہ کا ارادہ ہے. خاموش خاموش, آپ نے کہا قرآن سے دکھاؤ نا. میں امامت قرآن سے دکھا رہا ہوں, میں امامت قرآن سے دکھا رہا ہوں. دیکھو اس کی اس کا حلیہ بگڑ گیا, اس کا حلیہ بگڑ گیا ہے کیونکہ اس نے اہل بیت علیہ السلام کے فضائل سے پتہ چلا کہ نقلی سید ہے نا. سب کچھ نقلی, سب کچھ آیا اس نے نقلی پڑھا. اس کا اہل سنت ادعا نقلی ہے, حدیث اس کی نقلی ہے. اب سنو, ایک منٹ رک کے سن لو. نہیں آپ نے سوال کیا نا. نہیں میں امامت, آپ نے سوال کیا امامت قرآن سے دکھاؤ. ڈال کے تم صرف سچے ہونا چاہ رہے ہو. خاموش ہو جاؤ. امامت آپ نے کہا قرآن سے دکھاؤ تو دکھانے دو نا. علامہ صاحب ایک سننے کی قوت نہیں ہے. آپ ذرا تھوڑا پانی پی رہے ہیں. حسن اللہ یاری صاحب میں حسین علیہ السلام کی اولاد ہوں. اب سید صاحب میں حسن علیہ السلام کی اولاد ہمارے مہمان ہیں. میں تباہی سادات میں سے ہوں. ہاں, میری شکل کیوں بگڑے گی حسین کا نام سن کے؟ میں سنی نہیں ہوں. سب نے دیکھا کہ شکل بگڑ گئی اس کی, سب نے دیکھا اس کی شکل بگڑ گئی. میں وہابی نہیں ہوں, میں دیوبند نہیں ہوں, میں شیعہ نہیں ہوں, میں ناجی ہوں. ذاتی اور صاف بیان نہ کریں, ذاتی باتیں نہ کریں پلیز. دونوں میرے غلط بات ہے. آپ سر بتائیں کہ آپ سے میں نے پوچھا ہے مولا علی علیہ السلام کا قاتل کون ہے, اور مولا یہ آدمی کہاں سے لے کے آیا. ایک سوال کیا امامت دکھاؤ, پھر کہتا دوسرا قاتل دکھاؤ. درمیان میں علامہ صاحب کیوں بولتے ہیں؟ آپ مجھے بات کرنے دینا پلیز. چلو آپ بولیں. آپ تھوڑا تحمل کریں. سوال کا جواب دیتے ہی نہیں. آپ نے تو ابھی اتنے ان کو پہلے سوال کرتا ہوں, وہ کہیں اور بھاگ پڑتے ہیں. اچھا, میں سوال کرتا ہوں, وہ کہیں اور بھاگ پڑتے ہیں. انہیں جواب آتا ہو تو سوال کریں, سوال کا جواب دیں تو میں اچھا سید صاحب ایک منٹ, سید صاحب میری سننے کی باتیں نہیں ایک منٹ, میری تو بات سن لیں نا, ماڈریٹر کی عرض تو سن لیں, میری عرض تو سنیں. آپ نے نا ابھی تک جو 2-3 سوال ریز کیے نا, ان کا ایک تو پہلے جو آپ نے جواب مطلب صحابہ کی بات کی نا, عشرہ مبشرہ کی, اس کے اوپر انہوں نے رپلائی کیا. اوکے ایک منٹ سن لیجیے. رپلائی انہوں نے غلط کیا, طارق صاحب رپلائی غلط کیا, انہوں نے رپلائی کیا. ہمارا ان سے اتفاق. صحابہ کرام کو منافق کہہ رہے ہیں, منافقین مکہ اور تھے. سید جن کو نبی نے جنتی فرما دیا وہ منافقین مکہ نہیں ہے. سید صاحب ان کی گنتی نہیں ہے منافقین میں. سید صاحب میری بات سنیں گے پلیز, میری بات سنیں گے. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے نا 3 موقع اس طرح کے 3 یا 4 ٹاپک پہ لیا نا, یعنی میں نے پہلے ریکویسٹ کی تھی. ایک منٹ, میری ایک ریکویسٹ سنیں. آپ بولیں, آپ بولیں. میں نے پہلے ریکویسٹ کی تھی. طارق صاحب ایک منٹ. جی میں نے پہلے ریکویسٹ کی تھی, میرے پاس صرف 3 سوال ہیں. بالکل ٹھیک ہے. پہلے کا سوال غلط ہے اس کا. دیکھیں انہوں نے جواب دے دیا, آپ غلط خبر کریں, آپ وہاں پہ چھوڑ دیں. مہاجرین والانصار جو ہے نا, وہ ان میں ابو بکر صدیق بھی شامل ہے, ان میں عمر بھی شامل ہے, ان میں حیدر بھی شامل ہے, ان میں عثمان بھی شامل ہے. آگے چلیں, آگے دوسرا سوال کیا تھا؟ یہ نکال کے دکھائیں. دوسرا میں نے سوال کیا ہے, حدیث قصاص سنانی شروع کر دی. جی, دوسرا سوال کیا تھا؟ کی آیت سنانی شروع کر دیں گے. میں نے سوال کیا ہے مولا علی علیہ السلام کے قاتل شیعہ تھے امامت یا نہیں تھے. امامت کا کہا تھا.
इमामत उन्होंने कहा जी कुरान से साबित ही नहीं है। आप सवाल लिख लेते ना किबला। इमामत साबित नहीं है कुरान से। चले आप उनसे पूछना था ना, भाई साबित नहीं हमें बताएं। तीसरा सवाल ये है, तीसरा सवाल क्या था सर? पूछ रहा हूँ आखिरी। तीसरा सवाल तीसरा सवाल ये है, दोनों के जवाब आप मुझे मुतमईन नहीं कर सके। अच्छा आप इस तरह करें, आपके सवाल आ गए। तीसरा जो सवाल है वो ये है, मौला अली अलैहिस्सलाम के कातिल शिया थे, हुसैन अलैहिस्सलाम के चौथा कातिल सवाल शिया है, थे। ये चौथा सवाल है। अपनी किताबों से साबित कर दें। नहीं ये चौथा सवाल, ये 4 सवाल हो गए। जवाब सुनूंगा बस। 4 सवाल है। अब आप साकत हो जाएं प्लीज। अब ले जी, ये उन्होंने अपने टाइम में बात कर ली, अब अलामा साहब बात करेंगे, मैं ये टाइम लगाता हूँ। अब आप प्लीज दरमियान में ना बोलिएगा, उनको बोल लेने दे, फिर आपने रिबटल करना हुआ तो कर लीजिएगा, देंगे, मैं आपको मौका देता हूँ। आप देखेंगे सामाइन नाजरीन भी देख रहे हैं कि हम आपसे कोई बेइंसाफी नहीं करेंगे, लेकिन काइंडली इसको अच्छे अंदाज में, इल्मी अंदाज में इसको गुफ्तगू को चलने दें। ओके सर? जी सर। ओके जी सैयद बादशाह, आपने फरमाया कि जो अस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, इसमें अबू बकर उमर शामिल हैं। आपके पास दलील होना चाहिए कि इसमें अबू बकर उमर शामिल, क्योंकि नाम वहां पे तो नहीं है। किस दलील में शामिल है? कोई हदीस है? कुछ भी नहीं है। ऐसे इद्दा, ऐसे नाराबाजी उसमें शामिल है जी, जबरदस्ती खिलाफत, जबरदस्ती अहले सुन्नत कहलवाना, जबरदस्ती, इनका सब कुछ जबरदस्ती। अबू बकर उमर को इस आया में शामिल करना भी जबरदस्ती। लेकिन हम आपके अपने किताब से साबित करेंगे कि ये मेरे मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम के लिए, अबू बकर उमर के लिए नहीं है। ये किताब शवाहिद तंजील लिक़वाइद तफजील फिल आयात नाज़िला फी अहलिल बैत अलैहिस्सलाम, तालीफ अल हाफिज अल कबीर उबैदिल्लाह इब्न अब्दुल्लाह अल हाकिम अल अस्कानी अल हनफी अन नैसाबुरी। यहां पर मुलाहिजा करें, वस्साबिकून अल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, शवाहिद तंजील में यहां पर एक हदीस नहीं, कई अहादीस हैं। यहां पर जो पहली हदीस है वो अब्दुर्रहमान इब्न औफ से रिवायत है, अस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, ये 6 आदमियों के लिए है, और उसमें से सबसे पहले अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। बाकी किसी का नाम जिक्र नहीं है। अगले हदीस में नाम जिक्र है, अस्साबिकून अल-अव्वलून, फरमाया कि अली। जी सर। नहीं, उनसे कह रहा हूं आप नोट करें, आप चीजें नोट करें। ये जो वो नोट कहां करेंगे, टाइम जारी है, आप अब नोट कर लें सैयद बादशाह साहब, नोट करें जी। वो बेचारे क्या, सॉरी फॉर इंटरप्शन। अली इब्न अबी तालिब, हमजा, अम्मार, अबू ज़र, सलमान, मिक़दाद, ये साबिकून अव्वलून है, ठीक है ना। ये इनकी अपनी किताब है, इसमें एक हदीस भी नहीं है कि उसमें अबू बकर उमर है। यहां पर इमाम हसन अलैहिस्सलाम से रिवायत के साबिकून अव्वलून, भले कौन है? इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे वालिद अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। और दूसरे यहां पे बहुत सारे रिवायात हैं। तो ये जो कहता है अबू बकर उमर साबिकून अव्वलून में है, कोई हदीस दिखाओ जी, नाम तो नहीं है ना, हदीस दिखाओ के इसमें है। हम आपके अपनी किताब से हदीस दिखा रहे हैं कि ये साबिकून अव्वलून में अबू बकर उमर नहीं है, दूसरे अफराद हैं, इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, सलमान, अबू ज़र, मिक़दाद, अम्मार, ये लोग हैं। अच्छा, इसके बाद इन्होंने कहा इमामत कुरान से दिखाओ, तो मैं वही दिखा रहा था कि ये फिर बरस पड़े। ये देखें, ये किताब है मुस्लिम, इमामत कुरान से। मुलाहिजा करें मेरे मोहतरम नाज़रीन, हालांकि मैंने इनको दिखा दिया कि इनके अपनी किताब में लिखा है कुरान को, असली कुरान को बकरी कहा गई है ना। जब असली कुरान को बकरी कहा गई है तो आपकी मजहबी बातिल है। आप खुद कहते हैं कि कुरान में लिखा है कि अल्लाह ताला कुरान की हिफाजत करेगा, तो फिर आपकी अम्मा आयशा आपकी सही हदीस में उन्होंने कहा कि ये आया गलत है, तो फिर आप खुद समझाए ना कि आपके मजहब बातिल है कि नहीं है। सही मुस्लिम हदीस में यह है कि भाई मैं इस हदीस को पढ़ रहा था कि ये बरस पड़े थे। हदीस नंबर है 2424, बाब फज़ाइल अहल बैत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, इमाम अली अलैहिस्सलाम, इमाम हसन, इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलाम कमली के नीचे जमा हो गए। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ना, कुरान पढ़ना आता है नहीं आता? वो कुरान की तफसीर जानते हैं नहीं जानते? कुरान की तावील जानते हैं नहीं जानते? वो कुरानी आयात के मिस्दाक को वो जानते हैं, आप जानते हैं सैयद बादशाह? ओ भाई, यहां पे आप दो राहें पर हैं। रसूल की तख्तियां करेंगे, तकजीब करेंगे, आप काफिर। रसूल को मानेंगे तो शिया मजहब साबित। मजबूरी आपकी बहुत अजीम है, मजबूरी आपकी बहुत बड़ी बात है भाई। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकजीब करेंगे, काफिर हो जाएंगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करेंगे तो शिया मजहब साबित होगा। अरे बड़ी मजबूरी है इनकी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पंजतन पाक को कमली के नीचे जमा करके फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व यतहिरकुम तत्हीरा। आयत का तर्जुमा क्या? ये अल्लाह ताला का अज़ली अबदी इरादा है कि ये अल्लाह खुद करेगा ये काम, और ये काम सिर्फ आपके लिए करेगा, किसी और के लिए नहीं करेगा। वो काम क्या है कि आप लोगों में से हर किस्म की नापाकी को दूर करेगा, चाहे वो नापाकी शरई हो, चाहे वो नापाकी उर्फी हो, चाहे वो नापाकी जाहिरी हो, चाहे वो नापाकी पलीदी बातिनी हो। अल्लाह ताला उस सब को अल्लाह खुद दूर करेगा, ना कि कोई और दूर करे, खुद दूर करेगा।
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ جتنی اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی طاقت بے انتہا ہے۔ یہ تطہیرہ اہل علم کو پتہ ہے کہ یہ مفعول مطلق ہے، اور مفعول مطلق آتا ہے تاکید کے لیے، مبالغہ کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بے نہایت پاک بنائے گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ یہ کام میں نے خود کیا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کو اس چیز کا ارادہ کرتا ہے کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ اللہ خود، نہ کہ کوئی اور، اللہ خود ہر قسم کی ناپاکی، شرعی ناپاکی، گناہ ہے، بری باتیں ہیں، بری اخلاق ہیں، ظاہری ہوں، باطنی ہوں، عرفی ہوں، ہر قسم کے اہل بیت علیہ السلام سے دور کیا، ان کو پاک و پاکیزہ بنایا۔ تو اہل بیت علیہ السلام کے قول میں، ان کے فعل میں، ان کے کلام میں، ان کے قیام میں، ان کے قعود میں، ان کے چلنے میں، ان کے پرنے میں کسی قسم کی کوئی خطا نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی گناہ نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی عیب ہی نہیں ہے، سراسر نور، سراسر پاک ہے۔ آپ نے کہا امامت ثابت کرو، میں نے امامت سے بڑھ کے ثابت کیا۔ اور بھائی جو اس طرح ہے کہ جب کبھی خطا اس کے قول میں نہیں ہے، قرآن سے ثابت کرو نا امامت۔ نام چینج کرو، اہل سنت نہیں کہلا سکتے، اہل سنت ہم ہیں، کیونکہ اگر تم اہل سنت ہوتے کہتے قرآن یا سنت سے ثابت کرو، تم نے کہا صرف قرآن سے ثابت کرو، تو اس کا مطلب سنت کو نہیں مانتے۔ سنت کو تو بنی امیہ نے لکھا ہے نا، آپ نے خود کہا۔ تو پھر اہل بیت علیہ السلام کے نہ فعل میں، نہ قول میں، نہ چلنے میں، نہ پرنے میں، نہ امر میں، نہ نہی میں، نہ اخبار میں، نہ انشاء میں کسی قسم کا کوئی خطا نہیں ہے، ہر چیز ان کی صحیح ہے۔ امامت اسی کو کہتے ہیں شیخ صاحب، امامت اسی کو کہتے ہیں جس کا ہر قول واجب الاتباع ہو، صحیح ہو۔ امامت اسی کو کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کملی کے نیچے جمع کر کے بتا دیا کہ پنجتن پاک کون ہے، اہل بیت کون ہے، مطہر کون ہے، معصوم کون ہے۔ ٹائم روک جائے، روک جائے، ٹائم روک لیں، میں نے ٹائم روک دیا ہے۔ اچھا جی، سید کی پاکیزگی کی بات ہوئی ہے، سید صاحب مجھے تو بات کر لینے دیں، خلیفہ ہونا ثابت کرو، جو قرآن کے سورہ انبیاء کے الفاظ ہیں۔ حضرت سید بادشاہ صاحب، میں اس کو ماڈریٹ کر رہا ہوں، میں نے ٹائم نوٹ کیا ہے، اب میں آپ کا ٹائم لگاؤں گا، آپ اپنے نوٹ، جاتا ہے کچھ نہیں یار، اب آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے، آپ بات کریں۔ وہ پاکیزگی کی آیت امامت پہ ثابت کر رہا ہے، امام ہو رہا ہے، سوال کرنا جواب چنا ہے۔ جی چلیں، شروع کریں۔ آپ امامن کے لفظ دکھاؤ قرآن میں علی کے لیے، اور وہ ہدن کے لفظ دکھاؤ خلیفہ کے لیے۔ چلو جلدی کرو، شروع کریں۔ میں شروع کروں؟ میری اجازت، میری بات ٹائم شروع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من کنت مولا فہذا علی مولا، اگر یہ لفظ فرمائے ہیں تو حضور یہ کیوں نہیں کہہ سکے، کیوں نہیں فرمایا کہ انتا امامن بعدی، یہ میرے بعد امام ہوگا، یا انتا خلیفۃ بعدی، یہ میرے بعد خلیفہ ہوگا۔ آپ قرآن میں دکھائیں امامت کہاں پر ہے، امامن و ہدن کے لفظ ہے قرآن کے، وہ دکھائیں کہاں پر ہے۔ اچھا، آپ کی بات مکمل ہو گئی آپ کی، کیونکہ ٹائم آپ کا رہتا تھا، کوئی ناظرین دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں یہ نشر ہو رہا ہے کہ آپ کا ٹائم لگایا تھا، آپ نے اپنے ٹائم میں سے صرف تھوڑا سا ٹائم استعمال کیا ہے۔ اگر آپ وہ جواب دیں گے پھر آپ نے درمیان میں انٹرپٹ نہیں ابھی کرنا ہے تو بے شک کر لیں، میں نے ٹائم روکا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، اوکے جی، جواب ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی کتنے سید بادشاہ صاحب غضب میں، اور کیوں غضب میں؟ کیونکہ میں نے اہل بیت پنجتن پاک علیہ السلام کے فضائل بیان کیے نا۔ غصہ کس بات پر ہے؟ میں نے فضائل سنا ہے، برداشت نہیں ہو رہا، چہرہ کالا ہو گیا، کتنے غضب سے بات کی، 1 منٹ بھی بات نہیں کر سکا غضب کی وجہ سے، اور کہتا میں سید ہوں، امام حسن علیہ السلام کی نسل سے ہوں۔ اوہ کیسے ان کی نسل سے ہو کہ ان کے فضائل تم سے برداشت نہیں ہو رہے؟ سید بادشاہ، اب سید بادشاہ کہتے ہیں ان کی پاکیزگی ہے، امامت نہیں ہے، تو سمجھ نہیں آئی تم کو بات سید بادشاہ۔ امت میں سب امت کا اجماع ہے کہ صحابہ معصوم نہیں ہے، صحابہ سے خطا ہو سکتا ہے، صحابہ کے قول میں فعل میں خطا ہو سکتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ پنجتن پاک کے قول و فعل میں خطا اگر کا احتمال کوئی کر دے وہ خود کافر ہے۔ امت کا اجماع ہے کہ صحابہ کے قول و فعل میں خطا ہو سکتا ہے، گناہ ہو سکتا ہے، فسق ہو سکتا ہے۔
قرآن گواہی دے رہا ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت دی ہے کہ پنجتن پاک کا ہر قول صحیح ہے, ہر فرمان اللہ کے مرضی کے مطابق ہے, قرآن کے مطابق ہے. امامت اسی کو کہتے ہیں. سید بادشاہ تمہیں سمجھ نہیں آئی, ایک ہے جائز الخطا, ایک ہے معصوم عن الخطا. امام کون امام ہوگا؟ مسلمانوں مجھے سمجھا دو. اس کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ امامت ثابت ہوا یا نہیں ہوا. کہتا پاکیزگی ثابت ہوا, امامت ثابت نہیں ہوا. شہید بادشاہ عقل سے استعمال کرو. جب عصمت ثابت ہوئی ہے, جب پاکیزگی ثابت ہوئی ہے, تو وہ امامت خود بخود ثابت ہو جاتی ہے. کیونکہ اگر امر دائر ہو, آپ کے پاس چوائس ہو کہ ایک جائز الخطا کی اتباع کریں جو غلط بات بھی کر سکتا ہے, اور ایک جو ہمیشہ صحیح کرے گا, اس کی اتباع کس کی کرو گے؟ ہاں آپ کا پتہ ہے, آپ ہمیشہ اس جائز الخطا, بلکہ جو سب سے فاسق ہوگا اسی کی اتباع کریں گے آپ, کیونکہ آپ کو چڑ ہے پنجتن پاک سے. لیکن جو عاقل ہیں, جو آخرت سے ڈرتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ صرف اور صرف کس کی اتباع کریں گے؟ اتباع اسی کی کریں گے جس کی ہر بات صحیح ہے, جس کا ہر کلام نور ہے. اتباع اسی کی کریں, وہی امام ہے. امامت ثابت ہے, یہ اس کا رد نہیں کر سکے گا. یہ تو کیا چیز ہے, پورے پنجاب کے مشائخ کو جمع کریں پھر جواب نہیں دے سکے گا. جی سر ٹھیک ہے. اب حضور امامت ثابت کرنے کا کہا تھا, ان کی پاکیزگی پر جو مسلمان ایمان نہیں رکھتا وہ لعنتی ہے. امام شافعی نے فرمایا تھا اگر ان کی محبت شیعہ بن کے ہوتی ہے تو جا کے عرفات میں اعلان کر دو میں کائنات کا سب سے بڑا شیعہ ہوں. آپ ایک سید کو کیسے لفظ کہہ رہے ہیں؟ میرے سوال کا جواب آپ نے نہیں دیا. میں نے 2 الفاظ قرآن مجید کے کہے, میں نے حدیث مکرم پڑھ کے سنائی. چلے میں آپ کی بات کا ہی جواب دے دیتا ہوں جو ابھی آپ نے فرمایا ہے. ان کی پاکیزگی اور معصومیت جو نہیں مانتا وہ لعنتی کتا ہے. اگلی بات اب میں کروں گا, جواب آپ نے دینا ہے. پڑھی لکھی بات کریں, علم والے بندے ہیں آپ جاہلوں کی طرح ہوئے اور بازاری گفتگو یہ چھوڑ دیں. آپ نے صرف 2 لفظ دکھانے تھے قرآن میں, امامن و ہدن, وہ آپ نہیں دکھا سکے. آپ نے مجھے آگے ٹورا ہے. میں نے 2 لفظوں کی بات کی تھی, آپ نے پورے کراچی کا پتہ دیا مجھے. اگلی بات پھر مجھے کہہ کے تنقید کر کے مجھے چاہے گالیاں دو, مجھے کیا اس سے بھائی. میں I don't care anything for you, whatever so do then, مجھے جو مرضی کہو, میری ذات حاضر ہے. میری بات جو ہے نا اس کا جواب تھا امامن و ہدن, وہ قرآن میں کہیں نہیں آپ دکھا سکے. پہلی بات. دوسری جواب میں دے رہا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق کی بیعت لی, حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت لی, کیوں لی؟ وہ ٹھیک تھی یا غلط حضرت تھی؟ جواب دیں. یہ 5واں, یہ اگلا سوال آ گیا ہے. یہ آپ کتنے سوال کر سکتے ہیں؟ ان کے سوال کا جواب ہے. اچھا, ابھی امامت پہ ہی ہیں ہم. اچھا, ابھی امامت پہ ہی ہیں, آگے پیچھے نہیں گئے. مولا علی کی جو بیعت تھی, جو حضرت ابو بکر صدیق کی بھی لی انہوں نے, حضرت عمر فاروق کی بھی بیعت لی. کیوں لی؟ وہ غلط تھی یا صحیح تھی؟ اچھا, یعنی امامت کا ابھی آپ سیٹسفیکشن نہیں ہوئی تو آپ نے 2 منٹ 15 سیکنڈ بات کی ہے. جس کی علی بیعت لے ابو بکر صدیق ہو جی تو وہ پیر ہے اور وہ مرید ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات کوئی نہیں ہے, اور امام وہی ہے جو مصلی پہ آگے ہے, مقتدی وہی ہے جو پیچھے مصلی پہ کھڑا ہے. آپ حرج کر کے دکھائیں اس میں. ٹھیک ہے. تو جی انہوں نے 2 منٹ 40 سیکنڈ بات کی ہے علامہ حسن اللہ یاری صاحب. ایک انہوں نے امامت کو ہی وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوئے, مزید وہ انہوں نے کچھ نکات ریز کیے ہیں. آپ جی سر چلیں آپ کا ٹائم لگا. ملاحظہ فرمائے محترم ناظرین, انہوں نے خود اقرار کیا ہے, کہتا ہے جو اہل بیت علیہ السلام کو معصوم نہ مانے وہ کتا ہے. اس نے خود ان کے اپنے الفاظ ہیں, ٹھیک ہے نا. یا معصوم کس کو کہتا ہے؟ ان کا ہر فعل صحیح, ان کا ہر قول صحیح, تو ان کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے اتباع کیوں کرتے ہو؟ شیخ صاحب اگر کوئی ان کو دیکھے, اگر اہل بیت علیہ السلام کا ہر فعل صحیح, ہر قول سے, ابو حنیفہ معصوم تھے؟ نہیں تھا. شافعی, احمد ابن حنبل, بخاری, یہ معصوم تھے؟ نہیں تھے.
ابو بکر عمر معصوم تھے نہیں تھے, عائشہ معصوم تھی نہیں تھی. کون معصوم ہے اسلام میں؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, پنجتن پاک 12 امام علیہ السلام معصوم ہے. تو ان کو چھوڑ کر اے موسیٰ علیہ السلام کے قوم ان کے لیے آسمان سے کھانا آتا تھا. قوم بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمیں جو ہے وہ دال چاول چاہیے, وہ چاہیے, ہمیں پیاز وغیرہ چاہیے, یہ جنتی کھانا میں نہیں چاہیے. موسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف دیکھا کہ کیسے بیوقوف قوم سے واسطہ پڑا ہے, کیسے جاہل قوم سے پڑا ہے. فرمایا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. فرمایا کہ وہ جو بہتر ہے آسمانی جنت سے کھانا آ رہا ہے اس کو چھوڑ کر تمہیں دال کی پڑی ہے, تم کو وہ پیاز چاہیے, تم کو توم چاہیے, یہ چیزیں چاہیے. تم کیسے قوم ہو, کتنی بیوقوف قوم ہے. میں تم سے بھی یہ کہتا ہوں, جب تم خود کہتے ہو او شیخ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل سن کے کتنا بے چین, جب خود کہتے ہو کہ اہل بیت علیہ السلام کو جو معصوم نہ مانے وہ کتا ہے, تو مجھے بتاؤ معصوم کو چھوڑ کر جائز الخطا کے پیچھے چلنا یہ کون سی عقل مندی ہے؟ پھر آپ نے مجھ سے پہلے سوال کیا تھا شیخ صاحب کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفتی کیوں نہیں بولا. او بھائی شیخ صاحب, کس نے بولا ہے نہیں بولا؟ اور کس نے بولا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بولا؟ یہ مسند ابن ابی شیبہ ہے, ملاحظہ کرو یہاں پر, انی ترکت فیکم الخلیفتین کاملتین کتاب اللہ وعترتی وانہما لا یتفرقا حتی یرد علی الحوض. میں نے تمہارے درمیان 2 خلیفے چھوڑے ہیں, اہل بیت اور قرآن مجید. ملاحظہ کریں, میں آپ کی خدمت میں ایک اور حدیث دکھاؤں, کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار ابن ابی شیبہ الکوفی کی, رسول زید بن ثابت سے روایت کی ہے, صفحہ نمبر 309 میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. او شیخ دیکھو ادھر دیکھو, کیوں ناراض ہو رہے اہل بیت علیہ السلام کے فضائل سن کر؟ چہرہ آپ کا جو ہے سیاہ ہو رہا ہے یار. کتنا بغض ہے, کتنا بغض ہے, اب پتہ نہیں چل رہا آپ کو کتنا بغض ہے تیرے سینے میں. انی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری کتابیں ہیں, یہ کتابیں نہیں. انی تارکم فیکم الخلیفتین من بعد کتاب اللہ وعترتی اہل بیت وانہما لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض. میں تمہارے درمیان خلیفہ چھوڑ کے جا رہا ہوں, 2 اہل بیت طاہرین علیہم السلام اور قرآن مجید. اور مزید دیکھو میں آپ کی یہ کتاب ہے, کتاب السنہ لابی بکر بن ابی عاصم. ملاحظہ کریں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام سے فرمایا انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی, آپ میرے بعد خلیفہ ہیں. آپ نے کہا نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا, تو کیوں نہیں فرمایا کہ خلیفتی؟ تو یہ فرمایا نا, آپ مانتے نہیں ہیں, نام بھی اہل سنت رکھا ہے, کتابیں بھی تمہاری, حدیث بھی صحیح ہے. دیکھو یہ فرمایا حدیث اسناد حسن, اس کے باوجود نہیں مان رہا. اب آپ کا جو سوال ہے کہ امام علی علیہ السلام نے ابو بکر عمر کی اپنا مائک کھولیں شاہ صاحب, مائک کھولیں اپنا مائک کھولیں. یہ علم والوں کی بات نہیں کر رہا, بات سن لیں. میں نے جو سوال کیا ہے کہ امام علی علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, آپ نے بیعت کیوں لی ہے ابو بکر صدیق کی؟ سمجھ گیا نا, بار بار کیوں تکرار کر رہے ہیں, اسی کا تو جواب دے رہا تھا. آپ اس کا جواب ہی نہیں دے رہے یار. آپ تو پہلے کا جواب تو دے دوں نا پہلے. یہ تو جہالت ہے آپ کی. میں آپ کو کہہ رہا ہوں امامت و حدن تو ثابت نہیں کر سکے قرآن سے. اچھا ٹھیک ہے, نیا ایک سوال آ گیا ہے, ایک اشکال پیدا ہو گیا علامہ صاحب, ایک اشکال پیدا ہو گیا. صرف مجھ پر جو مرضی بولے, پہلے بھی کہا ہے آپ کو. بالکل میں ریکویسٹ یہ کر رہا ہوں کہ بھائی سید بادشاہ بھی مار ہے بیچارہ. ابو بکر صدیق کی اور عمر فاروق کی جو بیعت مولا علی نے لی وہ ٹھیک تھی یا غلط تھی؟ یس یہ ایک بڑا اہم سوال آ گیا, ایک اشکال پیدا ہوا ہے کہ بھائی امامت ثابت ہوتی ہے اس سے جناب, یہ بحث ہے. جی اے شیخ سن لو. جی جواب لے لیں, فریز ہو گیا. جی اس نے سوال کہ میں اسی کی طرف آ رہا تھا نا, میں اسی کی طرف آ رہا تھا کہ بیعت کیوں کی ہے نا. تھوڑا سا ان کا بھی لقمہ لے لیا نا درمیان میں. ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک ہے. اب یہ آ جائیں تو ان کو سنائی بھی دے نا, ہم کہہ دیں ایسے ہی. اچھا یہ بیچارے یہ کہاں سے آ گیا؟ وہ ان کے پتر ہیں جی, بجلی چلی گئی ہے. بچہ ٹھیک کر رہا ہوگا نا. ہاں بجلی چلی گئی ہے.
جو آپ شروع کریں سر. چلیں جی. سید بادشاہ کی مجبوری بہت عظیم ہے. مجبوری یہ ہے کہ حدیث مانے، قرآن مان لیں، شیعوں کی بات ماننا پڑے گا. ٹھیک ہے، نہ مانے تو کافر ہے. تو طریقہ کار کیا کہتا ہے؟ ثابت نہیں ہوا جی، ثابت نہیں ہوا. ثابت تو آپ جواب دے دو نا. عصمت جب ثابت ہوئی ہے، عصمت جب ثابت ہوئی تو آپ سے سوال کیا کہ معصوم کو چھوڑ کر غیر معصوم کو کون اتباع کرے گا؟ ٹھیک ہے نا. جیسے وہ بنی اسرائیل جنتی کھانے کو چھوڑ کے کہتا ہے ہمارے لیے آلو دے دو، وہ ہمیں پالک چاہیے، آلو چاہیے، وہ بھنڈی چاہیے. جنت سے پرندے آ رہے ہیں، وہ کہتا ہے ہمیں نہیں چاہیے. تمہاری حالت تو وہی ہے نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر سامری کے پیچھے پڑے ہو اور کہتے ہیں امامت ثابت نہیں ہوئی ہے. چلیں کوئی نیا مہمان آ گیا تو اس کو لے لیں پھر. یہ بیچارہ چلا گیا بھائی. اچھا، یہ جو انہوں نے کہا بیعت امام علی علیہ السلام نے ابو بکر عمر عثمان کی بیعت کی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے میرے محترم ناظرین. میں پہلی بات ہے کہ ان کو ہٹا دوں، بیچارے کو یہ چلے گئے. ان کی سید بادشاہ جو ہے یہ عرض یہ ہے کہ دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام علی علیہ السلام سے، امیر المؤمنین علیہ السلام سے، کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. کیا امت موسیٰ میں ہارون علیہ السلام کسی امتی کی بیعت کر سکتے تھے؟ یہ ممکن ہے کہ کوئی کہہ دے کہ بھئی فلان کی خلافت اس لیے صحیح ہے کہ ہارون علیہ السلام نے اس کی بیعت کی؟ یہ کوئی تصور کر سکتا ہے؟ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میرے بعد میرے خلیفہ ہیں، تو کیا امام علی علیہ السلام خود اس قول کی مخالفت کر سکتے ہیں؟ تو بات بالکل غلط ہے. کوئی بیعت نہیں ہوئی ہے ابو بکر عمر سے. چلیں جی.